اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، تذکرۃ الاولیاء کی چھٹی نشست۔ آج ہم جس اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کا ذکر سننے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخین کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر و منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو صادق اور مقتدی تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس اور اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرگنا تھے، ڈاکوؤں کے پیشوا تھے۔ جو مال لوٹا جاتا تھا اس کو اپنے رفقا میں تقسیم کرتے تھے اور اپنی پسندیدہ اس لوٹے ہوئے مال میں سے جو چیز ہوتی تھی پسندیدہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود 5 وقتہ نماز کا قیام کرتے تھے بلکہ آپ کے جو ساتھی تھے یعنی جو لوگ چور تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا تھا اس کو خارج از جماعت تصور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مالدار شخص وہ اس راہ سے گزر رہا تھا، جب وہ مقام آیا جہاں پر آپ لوگوں کو لوٹتے تھے اس نے سوچا کہ ابھی آگے، اس کے پاس مال بھی بہت سارا تھا، اس نے کہا کہ میں جب آگے جاؤں گا تو جو فضیل بن عیاض ہیں وہ میرا مال لوٹ لیں گے اور مجھے جو ہے کنگال کر دیں گے، کیوں نہ میں صحرا میں اپنا مال جو ہے وہ دبا دوں زمین کے نیچے۔ چنانچہ وہ جب صحرا میں نکلا تو ایک شخص کو اس نے دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ اس نے کہا کہ زمین میں دبانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس بندے کو پاس امانت رکھ دیتا ہوں، جب ہم وہ مقام پار کر لیں گے تو میں آ کر پھر جو ہے اس بندے سے اپنا جو مال ہے وہ لے لوں گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی حضرت فضیل بن عیاض کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ یہ آپ مال اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں، میں جب واپسی آؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا۔ چنانچہ جب مال رکھ دیا اور اس مقام سے وہ قافلہ گزرا، قافلہ لوٹ چکا تھا، اور چونکہ فضیل بن عیاض قافلہ نہیں لوٹتے تھے بلکہ آپ کے رفقا قافلہ لوٹتے تھے، لیکن آپ سرگنا تھے تو آپ کو بھی مال دیا جاتا تھا۔ تو جب وہ مقام پار کر لیا اور جگہ سے گزر گئے، پھر وہ شخص حضرت فضیل کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس مقام پر جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو لٹیرے ہیں، چور ہیں، وہ حضرت فضیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اظہار تعصب کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ حضرت جو میں نے آپ کے پاس مال رکھوایا تھا وہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو اب یقین ہو گیا تھا کہ جس شخص کے پاس مال رکھوایا ہے میں نے وہ تو خود چور ہے، اب مطلب میں نے خود اپنا مال اس کو دے دیا تو اب مجھے وہ مال کیسے واپس مل سکتا ہے، حالانکہ تو چور ہے۔ چنانچہ جب اس نے بات کہی تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ جہاں پر تو نے مال رکھا ہے، اپنا مال چھپایا ہے، وہاں سے تو لے لے۔ چوروں نے جب وہ تھیلی دیکھی، جب وہ آدمی نے تھیلی اٹھائی تو اس میں سونے کی ٹکیاں تھیں اور سونا بہت سارا تھا، تو فضیل بن عیاض کے رفقا جو ساتھی تھے، چور تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ عجیب ہیں، آپ نے یہ مال اس کو واپس کر دیا، آپ یہاں لاتے تو ہم برابر برابر تقسیم کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں کا دوسرا قافلہ وہاں سے گزرا تو لٹیروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا جس میں بہت سارا مال ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا تمہارا کوئی سرگنا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، لیکن وہ اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں۔
اس نے کہا کہ یہ تو نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. فرمایا کہ نفل نماز ادا کرتے رہتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں. وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں. یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیرت زدہ ہو گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اس شخص نے جواب اس بات میں دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ خلط ملط کر دیا. آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص بہت حیرت زدہ ہوا. روایت ہے کہ آپ بڑے باہمت تھے، جوان تھے، اور جس کارواں میں، جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو یا جس کے پاس مال کم ہوتا تو آپ اس قافلے کو نہیں لوٹتے تھے. اور آپ کا یہ اصول بھی تھا کہ آپ سارا سامان نہیں لوٹتے تھے بلکہ اتنا پیسہ چھوڑ دیتے تھے کہ ان کا سفر بآسانی گزر جائے. ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریختہ ہو گئے تھے، اپنا دل دے بیٹھے تھے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ ازاری کرتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا بھی مال نکالتے تھے اور اس عورت کا بھی حصہ نکالتے تھے، اور روزانہ یعنی جب بھی آپ قافلہ لوٹتے تھے تو اس عورت کو اس کا حصہ بھی دینے جاتے تھے، خود جاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ ابھی نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں. اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر پڑا اور آپ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں. یہ کہہ کر زار و قطار ہوتے رہے. اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے کہ جہاں پر کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے، ایسے صحرا میں جا نکلے کہ وہاں پر قافلہ جب پڑاؤ ڈالتا تو کہتا کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہاں پر فضیل بن عیاض جو ہے وہ لوگوں کو لوٹتا ہے. جب آپ نے سنا تو آپ کو بہت شرمندگی گریہ زاری پھر فرمایا کہ اب تم لوگ فضیل کے شر سے محفوظ ہو، اب سے تمہیں کوئی بھی فضیل اور فضیل کا ساتھی تنگ نہیں کرے گا. اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور جس کا جو پیسہ ہے میں اس کا پیسہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک یہودی نے آپ کو معاف نہیں کیا اور فرمایا، اور اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کرتا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یعنی اس نے شرط رکھی. چنانچہ آپ اس کی مٹی کو اٹھانے لگے، لیکن ایک دن ایسی ہوا چلی کہ وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا. اب وہ یہودی جب دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اصل بات یہ کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک آپ میرا پیسہ واپسی نہیں کر دیں گے. لہٰذا میری تکیہ کے جو سرہانے میں جو ہے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ آپ وہاں سے لیں اور مجھے ادا کر دیں تاکہ میری قسم میرا ٹوٹے. چنانچہ آپ نے اس تھیلی کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا. اس نے کہا کہ میں یہ تھیلی ایسے نہیں لوں گا جب تک آپ مجھے اس اسلام میں داخل نہیں کر دیتے اور مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے، میں آپ سے تھیلی نہیں لوں گا. یعنی وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا حضرت فضیل کی اس کرامت کو دیکھ کر. پھر وہی یہودی کہتا ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جاتی ہے خاک، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا. اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹھی جو تھیلی تھی میری اس میں مٹی تھی، اور آپ نے جب مجھ کو وہ تھیلی واپس کری تو وہ مٹی جو ہے وہ سونا بن چکی تھی. تو تورات کی مجھے اس بات پر یقین ہو گیا، آپ نے صدقے دل سے توبہ کی ہے، لہٰذا آپ مجھے اب اسلام بھی قبول کرائیں، اور میں آپ سے بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے دست مبارک پر. چنانچہ وہ شخص سچے دل سے آپ پر ایمان لے کر آیا اور آپ کا مرید بن گیا. حضرات محترم، یہ تو کرامت بھی حضرت فضیل بن عیاض کی کہ آپ نے مٹی کو سونا بنا دیا. یہ اللہ کے ولیوں کے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ہارون الرشید ایک خلیفہ گزرا ہے، اس نے ایک مرتبہ فضل بن برمکی سے کہا کہ مجھے کسی درویش صفت آدمی سے ملوا دو. چنانچہ وہ حضرت سفیان ثوری کے پاس خدمت میں لے کر آیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد کہا، سفیان نے کہا کہ کون آیا ہے؟ تو
فضل بن برمکی نے کہا کہ ہارون رشید آئے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود ان کے استقبال کے لیے آتا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ان میں درویشوں والی صفت موجود نہیں ہے، میں ایسے درویش سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ درویش واقعتاً درویش ہو۔ تو فضل بن برمکی نے کہا کہ آپ اس وقت جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ حضرت فضیل بن ایاز ہیں۔ چنانچہ جب آپ فضیل بن ایاز کے دروازے پر پہنچے، فضیل بن ایاز نے پوچھا کون ہو، کون آیا ہے؟ تو فضل بن برمکی نے کہا کہ ہارون رشید آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کا کوئی کام نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو فضل برمکی نے کہا کہ خلیفہ وقت کی اطاعت تو فرض ہے، فرمایا کہ تم مجھے مشکل میں مت ڈالو۔ اس نے فضل بن مکی نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم جو ہے وہ دروازہ توڑ کر ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت فضیل بن ایاز نے کہا کہ اس میں تم کو اختیار ہے، چاہو تو تم اس کو توڑ بھی سکتے ہو، اس سے آپ کوئی روک نہیں سکتا۔ جب وہ سفیان ثوری اندر داخل ہوا، فضل بن مکی کے ساتھ ہارون رشید اندر داخل ہوا، تو حضرت فضیل بن ایاز نے لائٹ کو بند کر دیا اور چراغ بجھا دیا تاکہ فضیل بن ایاز جو ہیں وہ ہارون رشید کو دیکھ نہ سکیں۔ لیکن پھر انجانے میں غلطی سے ہارون رشید کا ہاتھ جو ہے وہ فضیل بن ایاز پر پڑ گیا۔ جب ہاتھ کو نرم ہاتھ لگے تو آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ آپ نے ہارون رشید کو متنبع کر دیا۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون رشید نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد محترم نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و متاع کی دعا کروائی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں حکمرانی عطا کی جائے۔ تو ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائے۔ چنانچہ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، اور جب آپ کی بہت ساری نصیحتیں، ایک یہ نصیحت تھی کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولاد کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے حسن و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین عورتوں کا نار جہنم میں جا کر حلیہ ہی بدل جائے گا اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ ہارون پر یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے گشی طاری ہونے لگی، اور فضل بن مکی حضرت فضیل سے کہا جناب بس کیجئے، آپ نے تو امیر المؤمنین کو مردہ نہیں مردہ کر دیا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا اے حامان خاموش ہو جاؤ، میں نے نہیں کیا مردہ، بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون رشید کو کیا کر دیا ہے، مردہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رقت طاری ہو گئی، اور فضل بن مکی سے کہا مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت تجھے حامان کا خطاب دیا گیا۔ یعنی فضیل بن ایاز نے حضرت فضل بن مکی کو حامان کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہارون رشید اس وقت کا فرعون تھا، اس نسبت سے فضل بن مکی کو جو ہے حامان کہا گیا۔ حضرات محترم، یہ تھوڑا مختصر کا واقعہ تھا۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ و زاری کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنا گریہ و زاری سے کے ساتھ کسی بخیل کے پاس بھی اگر اتنی گریہ و زاری کی جائے تو وہ بھی کچھ دے دے گا، تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اے مالک حقیقی اتنی گریہ و زاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا۔ یعنی اپنے آپ کو کیا شمار کرتے ہیں؟ حضرات محترم، یہ کچھ حضرت فضیل بن ایاز کے متعلق کچھ واقعہ تھا۔ آپ کی وفات کے متعلق ایک روایت میں آیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز کی موت کے وقت زمین اور آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ یعنی زمین اور آسمان میں اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا آپ کی وفات پر کہ وہ اس میں غم میں غرق ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔